الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد کے اعتبار سے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شکوک و شبہات نہیں کہ وہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن سال کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے اس کی ابتدا کی؟ مہینوں کی اعتبار سے تو تعداد متعین تھی کہ 12 ہے، لیکن سال کی ابتدا محرم سے کیسے ہوئی؟ اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب تک آپ موجود رہے، آپ کے وصال تک اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور صدیقی تک بھی اسی طرح ہی معاملات چلتے رہے، لیکن اس کے بعد جب خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف دعاؤں میں بلکہ خانہ کعبہ کے لحاف کو پکڑ کر اللہ رب العزت کی ذات سے مانگا تھا، سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مرید پیغمبر ہیں، یہ واحد ہستی ہے کہ جو مراد پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا مانگی تھی، اللہم بعز الاسلام عمرین، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کس کو مانگتے ہیں؟ فرمایا میں عمر بن خطاب کو مانگتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک صحابہ سالوں کو اہم واقعات سے یاد کیا کرتا تھے، ہجرت والے سال، غزوہ بدر والے سال، غزوہ احد والے سال، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے باہمی مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ایک سال کی ابتدا کی انتہا کی مہینوں کی تعداد کو متعین کر کے تو ایک سال کی ابتدا کی جائے۔ تو صحابہ کرام نے مختلف جب مشاورت ہوئی تو مشورے دیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس کی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے کریں۔ وہ اس کے لیے کریں کہ ایک تو ساری دنیا سے حجاج کرام حج کے مہینے میں آتے ہیں، وہ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کا یقیناً سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ادھر موجود ہوں گے تو نئے اعلانات، پیغامات اور جو نئے قوانین ہوں گے وہ بھی ان کو بتا دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی، لیکن اس کی پلاننگ، اس کی سوچ بچار، اس کی تجاویز جو تھیں وہ محرم سے شروع ہو گئی تھی، تو اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا سال جو ہجری سال ہے اس کی ابتدا جو ہے یہ محرم کے مہینے سے ہوگی، اور اس کا جو آخری مہینہ ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہوگا۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر ساری دنیا کو باقی قوانین دیے، آپ نے بھی جو اسلامی مہینوں کی تعداد ہے، جو قمری سال ہے، اس کی ابتدا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کی تھی اور محرم کے مہینے سے کی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔